بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مخلوق میں انسان بنا کر بھیجا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں انسان بنایا. اور چونکہ انسان بنایا ہے تو انسان جزا کا بھی اور سزا کا بھی مستحق ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کی جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی سے نوازا ہے. انسان وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ارادے کی صلاحیت اور قوت رکھی ہے کہ انسان اپنے ارادے کی بنیاد پر یا ارادے کی پختگی پر وہ کام انجام دے سکتا ہے کہ جو دوسری مخلوق نہیں کر پاتی. ہمارا ارادہ ہی ہوتا ہے جو ہم سے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک خاص نعمت ہے. آپ نے ارادہ کیا کہ آج جمعہ ہے، مجھے غسل کرنا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، جلدی مسجد پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اس طریقے سے آپ کا جب ارادہ بنا تو یہ سارے کام آپ نے آسانی کے ساتھ کر لیے. اور یہ ارادہ انسان ہی بنا پاتا ہے اور اسی کے اندر اس کی صلاحیت ہے. آپ دوسری مخلوق کو دیکھیں کہ وہ جیسی پیدا ہوئی جس حال میں ہے اسی حال میں دنیا سے ختم ہو جاتی ہے. آج آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کل ہی ارادہ کر لیا ہوگا یا 2-4 روز پہلے کر لیا ہوگا کہ جمعہ کے دن جو ہے گوشت کھانا ہے نا. ماشاء اللہ لا کے بھی رکھ لیا ہوگا، گھر پہ بنوا بھی دیا ہوگا، یا شام کے وقت بنے گا الحمدللہ. تو یہ ارادہ ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی بکری کو کہ وہ ارادہ کرے کہ مجھے جو ہے کل کے دن کچھ نئی ڈش بنا کے کھانی ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک عام سے جانور کی جو مشاہدے میں ہے ہمارے، اور پتہ یہ چلا کہ جس حال میں ہے اس حال میں ہی ہے، لیکن انسان روز ایکسپیریمنٹ کرتا ہے. کبھی بھنا ہوا قورمہ بناتا ہے تو کبھی پتلے سالن والا قورمہ بناتا ہے. میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ انسان کو کھانا بڑا عزیز ہے نا. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے اور ماشاءاللہ کوئی گھر پہ بنائے اور پھر ہم جیسے عاجزوں کو بلائے. یہ لطیفہ ہے بیچ میں ایک. میری تو بس دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوشحال رکھے، شاداب رکھے، ایمان پر اور اسلام پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق دے. کھانے مانے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، لیکن تقاضا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو بعض دراصل درمیان میں چہروں کے اوپر تھوڑی سی مسکراہٹ کے طور پر ڈالی ہے. تو انسان کو اللہ نے قوت ارادی سے نوازا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی کہ جس عقل کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ بخش ہے اور کون سی چیز مجھے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جڑا رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اعلیٰ اور مکمل تعلیمات سے انسان کو نوازا کہ جس کی برکات سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، قریب رہتا ہے، وابستہ رہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شریعہ عطا فرمائے
کہ اس پر عمل کر کے انسان اللہ کی رضا کو پہنچتا ہے، اس پہ عمل کر کے انسان اللہ کی رضا کو پہنچتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق کی درستگی کے لیے تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کی تعلیم سے معمور کرایا کہ تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب ہو گیا تو پھر اخلاق درست ہو جائیں گے، پھر بہترین انسان بن کے رہے گا اس دنیا میں۔ اسی طریقے سے حقوق العباد کے لیے معاشرتی تعلیم دی کہ معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے اور کس طریقے سے معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے روزی کے لیے احکام معیشت سکھائے، حرام اور حلال کی تمیز سکھائی۔ اسی طریقے سے زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات پر مکمل رہبری اور رہنمائی سکھائی، اور جس دور میں جس زمانے میں جو بھی چیلنجز کھڑے ہوتے ہیں ان چیلنجز کا سلوشن بتایا، ان کا حل بتایا، ان سے نپٹنے کا طریقہ بتایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام اس کائنات کا سب سے اپڈیٹ ورژن ہے۔ کیا ہے؟ سب سے اپڈیٹ ورژن ہے کہ جو آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے نا۔ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1400 کون سی ہجری چل رہی ہے؟ بہت معمولی سی کمزور سی ڈر ڈر کی آواز آ رہی ہے کہ شاید غلط نہیں نکل جائے۔ اس سن کون سا چل رہا ہے؟ 2000؟ یہ بات ہوئی، یہ کانفیڈنس والی آواز ہوئی کہ ہاں 24 ہی چل رہا ہے۔ یاد رکھیے اپنی تاریخ کو، اپنی اہمیت کو، اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو۔ تو اتنے برس ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دین آیا۔ آج تک دنیا کے کسی بھی خطے میں اس دین پر عمل کرنے والے، اس دین پر زندگی گزارنے والے لوگ کہیں پر بھی موجود ہوں، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، چاہے وہ مسئلہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچنا بھی وہم گمان میں نہیں تھا، لیکن آج بھی وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام اس پر مکمل رہبری فراہم کرتا ہے، مکمل رہبری فراہم کرتا ہے، اور ایسی تدبیر، ایسا لاہیہ عمل، ایسی چیز بتاتا ہے کہ جس کو اپنا کر انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو اسلام ہی ہے اس دنیا کا اور اس کائنات کا سب سے عظیم مذہب، جس کو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اب شکر ادا کرو اس پروردگار عالم کا کہ جس کا اتنا فضل اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ زمانے کے سب سے اپڈیٹ لوگ ہیں، آپ کا مذہب پرانا نہیں ہے، خاکستر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس پہ کچھ مخصوص لوگ عمل کر لیں اور کچھ مخصوص وقت میں کر لیں، نہیں، ہر ایک کے لیے آسان، ہر ایک کے لیے آسان، ہر ایک کے لیے نفع بخش، اور ہر ایک کو سمجھ آنے والا، ہر ایک کو سمجھ آنے والا۔ تو یہ اللہ کا کرم احسان کہ اللہ پاک نے انسان بنایا اور اسلام سے نوازا۔ اب اس سے بڑی کوئی اور نعمت دنیا کی ہے باقی کہ جس پر انسان افسوس کرے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آپ تو سب سے زیادہ مالدار ہیں بھائی، آپ اور ہم تو سب سے زیادہ مالدار ہیں۔ ہمارے پاس جو قیمتی نعمت، قیمتی متاع ہے، جو قیمتی نعمت اور متاع ہے، میں کیا کہوں اس کو، آپ کی توجہ کے لیے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو، غور کریں، سوچیں، سنجیدہ ہو کہ یہ کیا نعمت ہے۔ میرے پاس شاید لفظ نہیں ہے، اللہ آپ کی سماعتوں کو اتنا پر کرے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے صاحب ایمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور کچھ چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ کسی چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اب ذرا غور کیجئے کہ جب یہ اتنی عظیم نعمت ہے تو اس کی حفاظت کا معاملہ بھی کتنا اہم ہوگا۔ کیا کرتا ہے انسان؟ قیمتی چیزوں کے تعلق سے لاپرواہ رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے۔ اب آپ کے پاس 8-10 ہزار روپے کا، 12-15 ہزار روپے کا، 20-25 ہزار روپے کا موبائل ہے، کوئی آیا وہاں اس کو پٹک کے آیا پٹک کے چھوڑ سکتا ہے کوئی کہ چلو بھئی یہ پونا گھنٹہ مسجد میں بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھیں گے، پٹکو اس کو؟ نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ جیب کے اس پاکٹ میں رکھیں گے جہاں وہ سیف ہے۔ یہاں بھی نہیں رکھتے، یہاں بہت امکان ہوتے ہیں جھکنے اٹھنے بیٹھنے میں، گرنے کے، قیمتی چیزیں گر جائے گی، ضائع ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ تو اس معمولی سی چیز جس کی قیمت 10-12 ہزار روپے ہے اور جس سے کبھی کسی کا دل نہیں بھرا، کبھی دل نہیں بھرا، آج لے کے آئے، بہت شوق سے لے کے آئے، بہت خواہش سے لے کے آئے، بہت لمبی رقم دے کر آئے، 2-4-8 دن بعد 2-4-8 دن چلایا اور پھر اس کا سارا خمار اتر گیا، پھر ختم۔
ابھی کوئی نیا دوسرا کسی کے ہاتھ میں دیکھا تو پھر اب اس پہ لل جائے. تو ایسی غیر مطمئن کر دینے والی چیز کی بھی ایسی حفاظت. تو جو دنیا کی اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، اس کی حفاظت کی اہمیت اور اس کی حفاظت کتنی اہم ہوگی، اس کے لیے کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے، کتنا فکر مند ہونا چاہیے، کتنا اس کی پرواہ کرنی چاہیے. آیا ہمارے اندر ہے؟ ہم فکر مند ہیں اس کے لیے؟ ہم اس کے لیے کوششیں کرنے والے بنے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہوشیار رہو، خبردار رہو، جان لو، سمجھ لو کہ تم ایسے بنو کہ تمہاری موت اسلام پر ہو، مسلمان ہو کر اس دنیا سے جاؤ، مومن بن کے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، فکر دلا رہا ہے، توجہ دلا. میری بات نہیں کر رہا ہے، میری تقریر نہیں سنا رہا، قرآن کا درس سنا رہا ہوں. یہ قرآن کی اس آیت کا درس سنا رہا ہوں اور اس بات کی اہمیت آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ اس قیمتی نعمت کی حفاظت کتنی ضروری ہے. آئی بات سمجھ؟ اہمیت سمجھ آئی؟ کہ اور کچھ دو چار مثالیں لیں؟ وقت نہیں، آگے بڑھیں گے. سمجھ آئی بات تو آگے کی شروع کروں. آ گئی نا بھائی؟ اللہ اکبر. اللہ آسانی فرمائے میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی. اب اس قیمتی چیز کی حفاظت کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے کہ جب چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، بدماش اس کو لوٹنے کے ارادے سے نکل پڑے ہیں؟ ایک چھوٹی سی خبر اور وجہ ہے کہ بھائی کچھ چوروں کا گروپ آیا ہے اور پھیل گیا ہے شہر کے اندر، تو آدمی الرٹ ہو جاتا ہے. سیکیورٹی کے پرپز سے کتنا الرٹ ہو جاتا ہے. وہ کیمرے لگوا لے گا تو کیا کروا لے گا، تو تجوری کے لاک اپ کو ٹھیک کروا کے اس کو اور مضبوط کرا لے گا کہ نہیں بھائی میری تو قیمتی چیز ہے، کہیں خزانہ نہ لٹ جائے. ارے بھائی آپ کے یہاں کون آئے گا؟ ارے چاہے بھلے ہی نہیں آئے، لیکن عقل مندی تو اسی میں ہے کہ میں ہوشیار اور الرٹ ہو جاؤں، ہے نا؟ صحیح بات کر رہا ہوں نا؟ صحیح بات کر رہا ہوں. یہی عقل مندی ہے نا. کیا آپ کہیں گے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، میرے یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا، میں تو رات بھر ڈنڈا لے کے بیٹھوں گا؟ نہیں، میں نے تو سیکیورٹی گارڈ کھڑا کر دیا، کیمرے لگا دیے. اب نہیں، کیا عقل مندی؟ نہیں، مجھے ہوشیار رہنا ہے، مجھے فکر مند رہنا ہے. ٹھیک ہے، ایک معمولی سی خبر پر یا بہت ممکن ہو کہ افواہ ہو بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس پر ہم الرٹ ہو گئے. اس کائنات کی سب سے سچی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان والے ہیں کہ یہ اپنی زبان سے وہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں جو ہم ان کے اوپر وحی کے طور پر نازل کرتے ہیں. یہ اللہ کی بات، اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام اپنی زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، سب سے سچے. اور فرما رہے ہیں کہ وہ فتنوں کا دور ہے، وہ آزمائش کا دور ہے، وہ چیلنجز کا دور ہے، وہ ڈاکہ زنی کا دور ہے، وہ لٹیروں کا اور ڈاکہ ڈالنے والوں کا دور ہے جو میری امت پر آئے گا. اور میں نے پچھلے جمعوں میں بھی یہ حدیث پڑھی تھی، یصبح رجلا مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک دور میری امت پر وہ آئے گا کہ لوگ صبح میں مومن ہوں گے اور شام کو مرتد ہو جائیں گے، اور شام کو ایمان کی حالت میں سوئیں گے اور صبح کو جب آنکھ کھلے گی تو وہ مرتد ہو گئے ہوں گے. اب اس سے صاف الفاظ اور کیا ہوں گے بھائی؟ اس سے صاف الفاظ کیا ہوں گے؟ اور وہ فتنوں اور آزمائش کا دور شروع ہو چکا ہے کہ شرک اور کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے. اور ہمارے حضرت نے فرمایا ایک نیا جملہ میں نے ان کی زبان سے ابھی پچھلے کچھ دنوں سے سن رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر شرک اور کفر کی طرف دھکیلنے کا، جبری طور پر دھکیلنے کا وقت شروع ہو چکا ہے. جبری طور پر دھکیلنے کا وقت شروع ہو چکا ہے، مجبور کر کے شرک اور کفر کی طرف دھکیلے جانے کا دور شروع ہو چکا ہے. خدا را اب بھی مسلمان ایمان والے یا وہ لوگ جن کے پاس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، وہ اپنی اس قیمتی چیز کی حفاظت یا اس کو بچانے کے لیے بیدار کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں بیدار نہیں ہو رہے؟ کیوں سنجیدہ نہیں ہو رہے؟ کیوں فکر مند نہیں ہو رہے؟ کیا خبریں نہیں سنائی دے رہی؟
کہ خبریں آپ نہیں سن رہے، نہیں پڑھ رہے، نہیں آپ کے سامنے آ رہی، روز بروز ماحول کتنا گندا ہوتا جا رہا ہے، کتنا نامناسب ہوتا جا رہا ہے، کتنا افسوسناک ہوتا جا رہا ہے، اور کتنا فکر مند کر دینے والا ہوتا جا رہا ہے۔ باوجود اس کے ہمارے کانوں تلے جو نہیں رنگ رہی ہے، باوجود اس کے ہم لوگ فکر مند اور سنجیدہ ہونے کو تیار نہیں ہیں، باوجود اس کے ہم لوگ متحرک ہونے کو تیار نہیں ہیں، بس اپنی میں وہی اپنی زندگی، وہی اپنا کھانا کمانا، وہی اپنے عیش و عشرت کے شوق پورے کرنا، وہی اپنی شادی بیاہ کے خرچے، وہی اپنے معاملات، وہی اپنے معمولات، اور وہی دنیا اور دنیا کی عیش پرستی۔ اب اس سے زیادہ غفلت کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ غفلت کی بات اور ہو سکتی ہے کہ علام بچ چکا ہے، بغل بچ چکا ہے، شرک اور کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے پوری طاقت اور اقتدار اور پلاننگ کے ساتھ، اور ہم پھر بھی سو رہے ہیں، پھر بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ بس ایک کام ہوتا ہے، جمعہ تھوڑی سی مسلمانی ہمارے اندر سے پھوٹ پڑتی ہے، پتہ نہیں وہ اللہ جانے کس جگہ سے نکلتی ہے، پھوٹ پڑتی ہے، اور بس جمعہ ہم مسلمان بن کے اپنے آپ کو تھوڑا سا بنا سوار کے ٹوپی موپی لگا کے کرتا پائجامہ پہن کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جانے کا نام مکمل اسلام سمجھ بیٹھے کہ بس یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی خدا کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کی صحیح ادائیگی ہے، اور اس کی صحیح معنی میں اس کا حق ادا کر دینا۔ نہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وہی سمجھ رکھا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، حلوہ نہیں ہے کہ دانتوں کو زحمت دیے بغیر جو ہے حلق میں اتار کر اس کا ذائقہ لے کے لطف ہو جاؤ۔ یہ شاید لوہے کے چنے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہہ چکا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، کہ لوگوں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ اور شاید یہ قرآن کی خطاب اہل ایمان سے کر رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمایا جائے گا تمہیں، خوف، بھوک، مال کی قلت، روزگار کے ختم ہو جانے کی اور جان کے خطرے کی، یہ ساری چیزیں بطور آزمائش اور امتحان تمہارے اوپر آ کے رہیں گی۔ اب ایس پرستی کے، مدمستی کے، سکون اور راحت کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اب تیار ہو جائیے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیجئے۔ اب میں واقعی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ اب وہ ایس پرستی کے، وہ حلوے پراٹھے کے دن گئے، اور گوشت اور قورمے کے دن بھی گئے۔ اب تو بس دعا کریے کہ اللہ ایمان پر اور اسلام پر استقامت نصیب فرما دیجئے، چاہے جان جائے تو جائے۔ بس یہی نعمت اور یہی دولت ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ اس ملک کے جو حالات بن چکے ہیں یا آگے بننے والے ہیں، جس قسم کے حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں بھائی، ہمیں تو احساس تک نہیں ہو رہا ان چیزوں کا۔ اللہ کے گھروں پر جبریہ قبضہ کر کے، اللہ کے گھروں کو کفر اور شرک کے دریچے اور کفر اور شرک کے لیے میں کیا لفظ بولوں، کیا درد آپ کو سناؤں کہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ بات صرف ایک مسجد کی نہیں تھی، اور وہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، یہ تو ہم خواب غفلت میں تھے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے بھائی کہ ہم یہ کارواں ہمارا یہاں نہیں رکے گا، ہم صرف ایک پر اکتفا نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم تو سب سے پہلے بٹے ہوئے تھے، اور آج بھی بٹے ہوئے ہیں، آج بھی بٹے ہوئے ہیں، آج بھی ٹکڑا ٹکڑا ہیں، آج بھی ہمارے اندر کس قدر کا بدترین انتشار ہے کہ ایک دوسرے سے سلام کلام سے دور ہے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں آنے جانے سے دور ہے، ایک دوسرے کو اپنی مسجدوں میں، اپنی جماعتوں میں، اپنی تحریکوں میں، اپنی تنظیموں میں شامل کرنے یا کسی کے ساتھ بیٹھنے سے آج ہم دور ہیں۔ آج بھی ہماری چودراہٹیں، ہماری سرداریاں، ہماری قیادتیں، ہماری لیڈرشپیں آج بھی ہمارے ختم نہیں ہو پا رہی ہیں، اور انتشار ختم نہیں ہو پا رہے، اور وقت کتنا اللہ کی پناہ میں آنے کا ہے میرے بھائی، کچھ نہیں بچا۔ کہا ہے لوگوں نے 22 جنوری کو اس ملک سے سیکولرزم کا جنازہ اٹھ گیا، ختم ہو گئی ساری چیزیں، کچھ نہیں بچا ہے۔ کیا اور سننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اور دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ بھی کل کا فیصلہ دیکھو، آپ کل کا فیصلہ آپ دیکھو، اور آگے، اور وہ تو اعلان کر کے آگے بڑھ رہے میرے بھائی۔ ہمارے جیسے بے شعور نہیں ہے، غیر سنجیدہ نہیں ہے، میں تعریف نہیں کر رہا، میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ وہ ایک ہے لفظ ہے نا، کرونالوجی،
پوری اسٹریٹجی ان کی تیار ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور کس چیز کا ہم انتظار کریں گے، اور کیا چیز ہم دیکھیں گے، اور کیا چیز ہم چاہتے ہیں، ہم کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے غیر سنجیدہ ہیں، یہ ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال، ہماری غفلتیں بتا رہی ہیں. اب سن لیجئے کان کھول کے، تھوڑے ہوشیار اور خبردار ہو کر. سب سے پہلی چیز ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ، ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ. میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میری ماں اور بہنیں جو بھی میری آواز سن رہی ہیں، اب گھروں کے اندر صرف چولہا چکی روٹی اور سالن بنانے کا وقت نہیں ہے، یہ آخری وقت ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اس ملک میں چھٹائی کا وقت شروع ہو گیا. وہ چلنی لگاتے ہیں، وہ گیہوں کو پسائی پہ ڈالنے سے پہلے وہ چلنی سے چھانتے ہیں کہ اس میں سے کنکر منکر الگ ہو جائیں، اور صاف گیہوں نکال کر پھر اس کو جو ہے پسوایا جائے، اس کا آٹا بنوایا جائے. تو اب یہ اللہ پاک کی طرف سے چلنے لگ گئی ہے. جو استقامت سے ایمان پر جمع رہے گا وہ اگرچہ تکلیف اور پریشانیوں میں نظر آئے لیکن محفوظ ہے، کامیاب ہے. اور جو صرف اس دنیا کے خاطر، دنیاوی مال و دولت کے خاطر، دنیاوی عزت اور شہرت کے اور عیش پرستی کے خاطر اس کفر کے سیلاب میں اپنے آپ کو ڈال دے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. تو اس تعلق سے بہت اہم باتیں مجھے آپ سے کہنی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجدوں کے جو ذمہ داران ہیں، بہت اچھی بات ابھی ایک جناب نے پچھلے کچھ دن پہلے مجھ سے کہی تھی، بہت مناسب بات تھی. میں آپ کے ذریعے سے یہ پیغام اللہ کرے سب جگہ پہنچ جائے کہ ہماری جو پراپرٹیز ہے، مذہبی پراپرٹیز، مسجدیں ہوں، قبرستان ہوں، مزارات ہوں، جو بھی ہوں، مدارس ہو، خاص طور سے مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، کیونکہ مدرسے ہی واحد وہ قلعے ہیں یا وہ جگہیں ہیں جس کی وجہ سے اس ملک میں آج تک اسلام کا نام بلند ہے. تو اپنے مدرسوں کے تعلق سے، اپنی مسجد کے مکاتب کے تعلق سے سنجیدہ ہو کر، فکر مند ہو کر ان کی مکمل کاغذی کارروائی کر کے انہیں محفوظ کر لیجیے. بالکل اس مغالطے میں مت رہنا کہ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے، سب سے بڑی بیوقوفی. اللہ بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنے معاملات کو لے کر سنجیدہ ہوتے ہیں اور اپنے معاملات کو لے کے فکر مند ہوتے ہیں اور اپنے معاملات کو لے کر کام کے لیے الرٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو یہ تو کرنا پڑے گا بھائی، یہ تو کرنا پڑے گا. اپنی ان پراپرٹیز کو اور اپنی ان پراپرٹیز کے معاملوں کو سالو کر کے ان کو محفوظ کر لیجیے. جہاں بھی آپ کی بات ہے، آپ کی سورسز ہیں، آپ کی پہنچ ہے، جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں کر لیجئے، پہلی چیز. دوسری چیز، اپنی پرسنل لائف پر آئیے. میں پچھلے کچھ دنوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عاجز خادم کو جہاں جہاں جن ملک کی بڑی بڑی شخصیتوں سے جوڑا ہے، جہاں سے بھی اللہ کے فضل سے، اس کے کرم احسان سے تعلقات ہیں، ہر جگہ سے صرف ایک ہی بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی بات کی جائے، ان کو اس تعلق سے بیدار کیا جائے کہ اپنے ڈاکومنٹس، اپنی ساری چیزیں اس کو درست کر لیں. اس میں جو بھی کریکشن کروانے ہیں، چاہے وہ آپ کا آدھار کارڈ ہو، آپ کی ووٹر آئی ڈی ہو، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہو، یا آپ کا پاسپورٹ ہو، آپ کا پین کارڈ ہو، جو بھی چیز اس ملک کے اندر اہمیت والی ہے اس کو بالکل بھی معمولی مت سمجھیے اور ان تمام چیزوں کو اس میں کریکشن کر کے اس کو درست کر لیجیے. بہت اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میں چاہے آپ کو نماز کے فضائل نہیں بتا رہا، روزے کی اہمیت نہیں بتا رہا، زکوٰۃ کے مسائل نہیں بتا رہا، حج کی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن یہ ہماری زندگی کا ایک اہم پارٹ ہے اس ملک کے اندر. کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی چیز کو لے کے ایک معاملہ اٹھے گا اور کہا کہ یہ تمام چیزیں ریجیکٹ کر دی گئیں، یا اس سن یا اس تاریخ کے بعد کے کاغذات کوئی معنی نہیں رکھتے، سب ختم. اب روتے رہیے. آپ ہمارے شعور کا حال یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے متوجہ نہیں ہو رہے، متفق نہیں ہو رہے. تو اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے ہم نہیں اٹھ کھڑے ہوئے تو ہماری پرسنل زندگی کو بچانے کون آئے گا؟ آپ کے گھر پہ سامنے بلڈوزر آ کے کھڑا ہو گیا، آپ کے ڈاکیومنٹس کو ریجیکٹ کر دیا، آپ کے پاسپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا، آپ روتے رہیے. آپ کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا. ابھی وقت ہے کہ اس تعلق سے بیدار ہو جانے کا، اس تعلق سے فکر مند ہو جانے کا، اس تعلق سے سنجیدہ ہو جانے کا، اس معاملات کو بہت اہم سمجھ کے اپنی ان تمام چیزوں کو درست کر لینے کا. اپنے ووٹر آئی ڈیز کو درست کیجیے. بہت گڑبڑیاں ہیں اس میں، ہے نا، درست ہی نہیں ہے. اب اس پر کیا کہا جائے کیا نہیں کہا جائے، لیکن اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں اور وہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ ان کا ووٹر آئی ڈی بننا چاہیے، تو ابھی تک کیوں نہیں بنا ہے، اس کی فکر کیجیے. سب سے پہلا کام کیجیے. جمعے میں خطاب کا میرا جو پیغام ہے آپ لوگوں سے صرف یہی ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں کو اپنے گھر کے، اپنے لوگوں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے نماز جیسی اہم عبادت اور حلال روزی کی تلاش کے بعد سب سے بڑے اہمیت کا کام اس کو سمجھیے، پہلی فرصت سے جا کے کریں.
پہلی فرصت سے جا کے کریں. آ رہی نا بات بھائی سمجھ میں؟ کہ بس یہیں اس ماحول میں بیٹھے بیٹھے سمجھ آ رہی، باہر جا کے پھر گول. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں باتوں کو اور چیزوں کو. شاید ہمارے سے زیادہ نصیحت نہیں ہوتی دوسرے لوگوں کو، ہم سے زیادہ پیار سے، اخلاق سے اور اچھے ماحول میں دوسری قوموں کو نہیں سمجھایا جاتا، لیکن پھر بھی وہ کر لیتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، پتہ نہیں کیوں. سب سے پہلا کام کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمارے باصلاحیت لوگ بھی درکار ہیں. آپ صرف اپنے گھر کے معاملات کو سالو کر کے بے فکر مت ہوئیے، آپ اپنے اطراف، اپنے پڑوس، اپنے ملنے جلنے والوں سے بھی اس کے بھی یہ بات کیجیے، ان کو اویئر کیجیے، ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، خود جا کے چیک کیجیے، خود جا کر چیک کیجیے، خود جا کر سمجھیے اور فکر کیجیے. کوشش کیجیے کہ اپنے ایریاز میں، اپنی کالونی میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجد کے جو علاقے ہیں وہاں کچھ ایسے لوگ، کچھ پڑھے لکھے نوجوان وہ اس کام کے لیے آگے آئیں اور اپنا وقت فارغ کریں، جو کمپیوٹر لیپ ٹاپ چلانا جانتے ہیں، جو اس کام کو بآسانی کر سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی چاہیے، وہ لوگ اپنے وقت کو فارغ کریں اور پھر وہ اپنے لوگوں کے ان کام کو کریں. جیسے مثلا چھٹی کا دن، اتوار کا دن ہو گیا، محلے کے کسی ایسی جگہ ٹیبل لگا لی اور آ کے بیٹھ گئے. پہلے اب بول دیا سب کو کہ بھائی یہاں پر آپ کچھ بھی مت کریے، آپ صرف اپنے ڈاکیومنٹس لائیے، ہم یہاں چیک کریں گے، آپ کو یہ بتا دیں گے کہ یہ اس میں کریکشن کی ضرورت ہے، اور یہ پھر بتانے کے بعد ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ کہاں پہ آپ کو جانا ہے، وہاں جا کے آپ بآسانی کریکشن کروا لیجیے. اتنا تو کام کر سکتے ہیں. یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا آپ دعا کر کے آسمان سے فرشتے بلوائیں اس کام کے لیے کہ لگائیں عرضی کہ اللہ جبرائیل امین کو چاہتے ہیں ہم کہ حضرت جبرائیل آئیں اور وہ ہمارے کاغذات صحیح کریں. کیا پڑے گا؟ جوتا آئے گا یا تائید آئے گی؟ بتائیں. تو یہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے نا انشاءاللہ. اس کی پلاننگ کرو. اور ایک بہت اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کی توجہ اور آپ کی دعا کے خاطر کہ الحمدللہ ہم کل جا رہے ہیں، ہمارے حضرت کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ کام ہوگا. تو انہوں نے 3-4 ٹیکنیکل لوگ جو اس فیلڈ سے ماہر ہیں کو بلایا ہے. کل ہمارا سفر ہے، پرسوں اتوار کے دن صبح سے لے کر پوری رات تک اس سلسلے پر ملک بھر سے ٹرین اور ماہر اس فیلڈ کے لوگ وہاں پہنچیں گے اور وہ تیار کریں گے، ٹرین کریں گے. تو انشاءاللہ وہاں سے آنے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں تو سمجھ آئیں گی، جو گائیڈ لائن ملے گی، جو وہ لوگ بتائیں گے، وہ ایک پلان رہے گا. تو میرا میسج صرف اتنا سا ہے، میری پکار آپ لوگوں تک ہے کہ وہ نوجوان میرے بھائی جو پڑھے لکھے ہیں، جو اس کام کو کرنا جانتے ہیں، برائے مہربانی میں کمزور آپ سے کہاں آ کے رابطہ کروں گا. آپ آئیں کہ بھائی ہم اس کام کے لیے کیپیبل ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ برائے مہربانی مجھ سے جو ہے اتوار کے بعد، اتوار کے دن کا ہمارا وہ سفر ہے، پیر کو لوٹ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ خود آ کر برائے مہربانی، میں آپ کو اپنی طرف سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آ کر اپنے آپ کو کہیں کہ بھائی ہم یہ کام انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، ہے نا. ایک بہت جلد، بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کام کو انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر کام کرنے کے لیے کیپیبل بنائے، اس کی صلاحیت پیدا کرے، سنجیدہ کرے، فکر مند کرے، بیداری ہمارے اندر آئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.